بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ کے ہیرو سلطان محمود غزنوی کے سلسلے کی آج 23ویں قسط ہے۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنویہ، وہاں سے سلطانی شہر متھرا پہنچا۔ یہ متھرا ایک بڑا شہر ہے جس میں بڑے بڑے بت خانے ہیں، اور متھرا کرشن بن باسدیو کی جائے پیدائش ہے۔ ہندو اس کو خدا کا اوتار مانتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جب سلطان اس شہر میں پہنچا تو کوئی شخص جنگ کے لیے نہیں نکلا۔ سلطان کے لشکر نے سارے شہر کو غارت کر دیا، بت خانوں کو جلا دیا، بہت کچھ مال و دولت ہاتھ آیا۔ ایک سونے کے بت کو سلطان کے حکم سے توڑا گیا۔ اس کا وزن 98,003 مشکال پکا سونا تھا، اور اس میں سے یاقوت کجلی کا ایک ٹکڑا نکلا جس کا وزن 450 مشکال تھا۔ کہتے ہیں کہ چندرانے کے پاس، جو ہندوستان کے راجاؤں میں سے ایک راجا تھا، ایک ہاتھی تھا جو نہایت قوی ہیکل اور مشہور تھا۔ سلطان اس کو زیادہ سے زیادہ قیمت میں خریدنا چاہتا تھا، مگر حاصل نہ ہوا۔ اتفاق سے کنوج سے واپسی کے وقت وہ ہاتھی فیل باندھ کے بغیر رات میں ہاتھیوں میں سے بھاگ کر سلطان کے خیمے کے نزدیک آ کھڑا ہوا۔ سلطان اس کو پا کر بہت خوش ہوا، اس کا نام خدا داد رکھ دیا۔ غزنی پہنچ کر کنوج کے مال غنیمت کو شمار کیا گیا تو 10 لاکھ درہم، 3,000 غلام اور 350 ہاتھی تھے۔ روایت ہے کہ جب سلطان محمود غزنوی نے سنا کہ راجا نندا نے کنوج کے راجا کو اس وجہ سے قتل کر دیا کہ اس نے سلطان محمود غزنوی کی اطاعت قبول کر لی تھی، تو سلطان نے نندا کی بے خونی کا مصمم ارادہ کر لیا، اور 410 ہجری 1019-20 میں سلطان پھر ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا۔ جب دریائے جمنا پر پہنچا تو نوروز پال سلطان کی فوج کے سامنے بھاگ چکا تھا۔ نندا کی اعانت اور مدد میں پھر سلطان کے مقابلے پر آ گیا اور لشکر آراستہ کیا۔ چونکہ بیچ میں گہرا دریا تھا، لہٰذا سلطان کے حکم کے بغیر کوئی اس دریا کے پار نہ ہوا۔ اتفاقاً سلطان سے خاصہ کے ساتھ غلام ایک دم دریا کے اس پار پہنچ گئے اور نوروز پال کے سارے لشکر کو منتشر کر کے شکست دے دی۔ نوروز پال چند کافروں کے ہمراہ بھاگ گیا۔ غلام سلطان کے سامنے نہیں آئے، بلکہ انہوں نے اس شہر کا قصد کیا جو اس نواح میں تھا۔ شہر کو خالی پا کر لوٹ مار شروع کر دی اور بت خانوں کو منہدم کر دیا۔ سلطان دوسرے دن یہ خبر پا کر سوار ہوا اور کمین گاہوں کو اچھی طرح دیکھا۔ اس نے لشکر کے انخلاء کو دیکھ لیا اور اس کے مکر و فریب سے اطمینان ہو گیا تو تخت و تاراج کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بے شمار مال و دولت لشکر اسلام کے ہاتھ آئی۔ اتفاق سے نندا کے لشکر کے 580 ہاتھی ملے، بطور مال غنیمت ان کو حاصل کیا، اور سلطان مظفر و منصور غزنی واپس چلا گیا۔ اس زمانے میں خبر ملی کہ قیرات اور نور 2 درے ہیں جہاں کے رہنے والے سب کافر ہیں اور ان کے ٹھکانے مستحکم ہیں۔ سلطان نے فوجوں کو حاضری کا حکم دیا اور لوہار، بڑھئی اور سنگ تراشوں کی ایک بڑی جماعت لے کر اس علاقے کو چل پڑا۔ اس مقام کے نزدیک پہنچا تو پہلے قیرات کا ارادہ کیا۔ قیرات بہت سرد مقام ہے، وہاں میوہ بہت ہوتا ہے، اس شہر کے لوگ پوجا کیے کرتے تھے۔ اس علاقے کے حاکم نے اطاعت قبول کر لی اور مسلمان ہو گیا۔ اس علاقے کے تمام باشندے بھی مسلمان ہو گئے۔ صاحب علی ابن آلت اور ارسلان کو نور کے فتح کے لیے مقرر کیا۔ اس نے وہاں جا کر اس علاقے کو فتح کر لیا اور قلعہ بنوایا۔ علی بن قدر جوگ کو اس قلعہ کی کوتوالی پر مقرر کیا۔ اس علاقے میں اسلام ارد گرد پھیلا۔ 412 ہجری
1022 عیسوی میں سلطان نے کشمیر کا ارادہ کر کے لوہ کاٹ کا محاصرہ کیا، تقریباً 1 ماہ تک وہاں قیام کیا۔ اس قلعہ کی بلندی اور استحکام کی وجہ سے اس پر فتح نہ پا سکا۔ وہاں سے نکل کر لاہور و باکرا روانہ ہوا۔ لشکر ان پہاڑوں کی گھاٹیوں میں تخت و تاراج کی غرض سے منتشر ہوا۔ حد سے زیادہ مال غنیمت لشکر اسلام کے ہاتھ لگا۔ سلطان موسم بہار کے آغاز میں مظفر و منصور ہو کر غزنی واپس آ گیا۔ 413 ہجری 1022 عیسوی میں سلطان نے پھر ولایت نندا کا ارادہ کیا۔ گوالیار کے قلعہ پر پہنچا تو اس کا محاصرہ کر لیا۔ جب 4 دن گزر گئے تو اس قلعہ کے حاکم نے ایلچیوں کو بھیجا اور 35 ہاتھی پیشکش گزارنے اور امان چاہی۔ سلطان نے اس کی صلح کی درخواست منظور کر لی اور قلعہ کانجر کی جانب متوجہ ہوا اور اس قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے میں ایک مدت گزر گئی تو اس قلعہ کے حاکم نندا نے 300 ہاتھی پیش کیے اور پناہ چاہی۔ چونکہ انہوں نے ان ہاتھیوں کو فیل بانوں کے بغیر قلعہ سے باہر نکال دیا تھا، سلطان نے حکم دیا کہ ترک ہاتھیوں کو پکڑ کر ان پر سوار ہو جائیں۔ اہل قلعہ نے یہ مشاہدہ کر کے تعجب کیا اور ترکوں سے عبرت حاصل کی۔ نندا نے ہندی زبان میں سلطان کی مدح میں ایک شعر لکھ کر بھیجا۔ سلطان نے اس شعر کو ہندوستان کے فصیح اور دوسرے شعراء کو جو اس کی ملازمت میں تھے سنایا۔ سب نے تعریف کی۔ سلطان نے اس پر فخر کیا اور 15 کلو کی حکومت کا شاہی فرمان دوسرے تحائف کے ہمراہ بدلے میں اس کے پاس بھیج دیے۔ نندا نے بھی اس کے عوض بے انتہا مال و جواہر سلطان کی خدمت میں ارسال کیے اور سلطان وہاں سے فتح یاب ہو کر غزنی پہنچا۔ 414 ہجری سن 1023-24 عیسوی میں سلطان نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ اس لشکر کے علاوہ جو اطراف ولایت میں تھا 54,000 سوار اور 1,300 ہاتھی آئے۔ 415 ہجری 1024-25 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی بگنج پہنچا۔ اس زمانے میں علی تیغن ماورا نہر کے لوگوں پر ظلم کر رہا تھا۔ سلطان اس کو دفع کرنے کے ارادے سے جیوں سے گزرا۔ ماورا نہر کے سردار استقبال کے لیے آئے، حتیٰ کہ یوسف قدر خاں بھی جو تمام ترکستان کا بادشاہ تھا استقبال کے لیے آیا۔ محبت اور دوستی کے طور پر بادشاہ سے ملاقات کی۔ سلطان اس کے آنے سے خوش ہوا۔ جشن منعقد کیے گئے، ایک نے دوسرے کو ہدیے اور تحفے پیش کیے۔ سلطان نے ہندوستان کے تحفے قیمتی جواہر اور فیلان کوہ پیکر دیے۔ صلح اور رضا کے ساتھ ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ علی تیغن فرار ہو گیا۔ سلطان نے لوگوں کو اس کے تعاقب میں مقرر کیا، یہاں تک کہ اس کو گرفتار کر لیا۔ سلطان نے اس کو قید کر کے ہندوستان کے قلعوں میں سے کسی قلعہ میں بھیج دیا اور سلطان وہاں سے غزنی چلا گیا اور اس نے موسم سرما غزنی میں گزارا۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق سومنات فتح کرنے کے ارادہ سے پھر ہندوستان پر لشکر کشی کر دی۔ سومنات سمندر کے کنارے ایک بڑا شہر ہے اور برہمنوں کی عبادت گاہ ہے، اور اس بت خانے میں بہت سے سونے کے بت تھے۔ سب سے بڑے بت کو منات کہتے تھے۔ کتب تواریخ میں دیکھا گیا ہے کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے زمانے میں اس بت کو خانہ کعبہ سے نکال کر یہاں لے آئے تھے، لیکن برہمنوں کی قدیم کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کرشن کے زمانے سے، جس کو 4000 سال کا عرصہ ہوا، یہ بت برہمنوں کا معبود ہے۔ مختصر یہ کہ جب سلطان شہر تہر والا پتن پہنچا تو اس نے شہر خالی دیکھا۔ حکم دیا کہ غلہ لے لیں اور سومنات کا راستہ اختیار کریں۔ جب سومنات پہنچے تو وہاں کے رہنے والوں نے قلعے کے دروازوں کو سلطان کے لشکریوں پر بند کر دیا۔
لڑائی اور کوشش کے بعد قلعہ فتح ہو گیا۔ غارت گری اور تاراجی عمل میں آئی، بہت سی مخلوق قتل اور گرفتار ہوئی، بت خانوں کو منہدم کر کے نیست و نابود کر دیا۔ سلطان نے وہاں سے واپسی کا علم اٹھایا، چونکہ ہندوستان کے راجاؤں میں سے ایک بڑا راجا پرم دیو نام راستے میں تھا اور اس وقت کے لحاظ سے اس سے جنگ کرنا مناسب نہ تھا، اس لیے سندھ کے راستے سے ملتان کا ارادہ کیا۔ اس راستے میں بعض مقامات پر پانی کی کمیابی اور بعض جگہ پر چارے کی نایابی سے لشکریوں کو بہت تکلیف پہنچی اور بڑی مصیبت و پریشانی کے ساتھ وہ 417 ہجری یا 1026 عیسوی میں غزنی پہنچا۔ اس زمانے میں قادر باللہ نے سلطان کو خط لکھا اور خراسان، ہندوستان اور نیمروز اور خوارزم کے جھنڈے بھیجے۔ سلطان اس کے بیٹوں اور بھائیوں کے لیے اس خط میں خطاب لکھے۔ سلطان محمود غزنوی کو کہف الدولہ والا سلام، امیر مسعود کو مشباب الدولہ و جمال الملت، امیر محمد کو جلال الدولہ و جمال الملت اور امیر یوسف کو عز الدولہ و معید الملت خطاب لکھے، اور ان میں سے تو جس کو اپنا ولی عہد کرے گا ہم بھی اس کو قبول کریں گے۔ اور یہ خط سلطان کو بلخ میں ملا۔ اس سال سلطان جتانی جانوں کو سزا دینے کے ارادہ سے کہ جنہوں نے سومناتھ سے واپسی کے وقت سلطانی لشکر کے ساتھ بے ادبی کی تھی اور مختلف قسم کی تکالیف پہنچائی تھی، ایک لشکر عظیم کے ساتھ ملتان کی جانب روانہ ہوا، اور جب وہ ملتان پہنچا تو حکم دیا کہ 1400 کشتیاں بنائی جائیں اور ہر کشتی پر لوہے کے 3 نہایت قوی اور مضبوط سینگ لگا دیے جائیں، ایک کشتی کے سامنے کے رخ پر اور بقیہ دونوں پہلوؤں پر، چنانچہ جو کچھ بھی ان سینگوں کے مقابلے پر آتا ٹوٹ پھوٹ جاتا اور ناپید ہو جاتا۔ ان تمام کشتیوں کو دریائے جیو سندھ میں ڈلوا دیا اور ہر کشتی میں 20 آدمی تیر و کمان اور نفط کی شیشیوں کے ساتھ بٹھا دیے اور جانوں کے استحصال کی تیاری کی۔ جاٹ خبردار ہو گئے اور انہوں نے اپنے اہل عیال کو سندھ کے جزیروں میں بھیج دیا، خود مقابلے کے لیے تنہا بیٹھ گئے، اور 4000 کشتیاں اور دوسری روایت کے مطابق 8000 کشتیاں دریا میں ڈالی گئیں۔ ہر کشتی میں ایک مسلح جماعت تھی۔ جب طرفین کا مقابلہ ہوا تو سخت جنگ ہوئی۔ جاٹوں کی جو کشتی سلطان کے آدمیوں کی کشتی کے پاس آتی، کشتی کے سینگ سے لگتی اور ٹوٹ جاتی، یہاں تک کہ سارے جاٹ ڈوب گئے اور باقی رہ گئے تلواروں سے قتل ہوئے، اور سلطان کا لشکر ان کے اہل و عیال کے پاس پہنچا اور سب کو قید کر لیا۔ سلطان کامیاب اور فتح ہو کر غزنی واپس چلا گیا۔ ناظرین، ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تاریخی سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو میرے چینل مہکتے الفاظ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔